السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان نہ تو دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی دین کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کبھی یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ چلو کسی مفتی کسی مولانا سے یہ بات پوچھیں کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی چیز کا ہو تو ہم سب سے پہلے جو میرے دوست یار ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اگر پتہ چل گیا تو ٹھیک، اس کے بعد ہم 10 مولویوں کو بیان سنتے ہیں یوٹیوب پہ، اور اگر 8 لوگ اس بات کو صحیح کہہ رہے ہیں اور 2 غلط کہہ رہے ہیں تو ہم 8 کی باتیں مانی جائے گی، اور اگر اس میں 2 صحیح کہہ رہے ہیں اور 8 غلط کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی، تو ایسے انسان فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان ایک مولوی گاؤں میں آ کر کہہ دے کہ یہ کرنا ایسا ہے یہ کرنا ایسا ہے، بس وہی چیز ساری زندگی خود بھی کریں گے اور اپنی اولادوں سے بھی کروائیں گے، اور جو رشتہ دار آئے گا اس سے بھی کروائیں گے اور اس کو بھی بتائیں گے کہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی بھوسا ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی غصہ بھی آتا ہے کہ انسان ٹینشن کی زندگی کیوں گزارتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں ٹینشن ہوگی، اسلام میں کتنا ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں ٹینشن نہیں ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نماز چھوڑنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اب انسان کہے گا کہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے کھڑے ہو کے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو۔ سمجھنا کہ کتنا آسان ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو۔ لیٹنے کا بھی طریقہ آئے گا، ابھی آپ منگواؤ لیٹ کے نماز کیسے پڑھی جاتی، طریقہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، اشارہ سے پڑھو، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف ہاتھوں سے سجدہ، ہاتھوں سے رکوع، یہ اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ جو بہت بڑے عالم ہوں، جو ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتے ہیں آخری عمر میں، وہ لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پیچھے 2 تکیہ لگائی جاتی ہیں سینے پہ اور تھوڑا سر اونچا کر دیا جاتا ہے، لیٹ کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اتنا آسان ہے، لیکن آج ارے طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، ارے بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جیسے من چاہے ویسے پڑھ لو، خالی فرضی پڑھ لو، 2 3 4 جو بھی ہوتے ہیں، 2 صبح کے فرض، 4 دوپہر کے، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، کم سے کم یہی پڑھ لو۔ وہ بھی ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس، لیکن فضول کی جو باتیں ہیں، گھٹیا باتیں، وہ کروا لو مسلمانوں سے۔ بات کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ رات میں جھاڑو لگانا کیسا ہے۔ بہت سے مسلمان اسے ناگوار سمجھتے ہیں اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق کچھ باتیں، اور ناخون کے اوپر بھی، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، جب آپ کو ٹائم ملے آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ رات میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق صفائی اور طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس میں دن یا رات کی کوئی خاص قید نہیں لگائی گئی۔ رات کے وقت جھاڑو لگانے کے بارے میں شریعت میں کوئی ممانعت موجود نہیں، اس لیے اسے ناجائز یا غلط سمجھنا درست نہیں۔ بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے سے رزق میں کمی یا نحوست آتی ہے، مگر یہ صرف طہارت اور شرارتی باتیں ہیں جن کی نہ قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی احادیث نبوی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفائی ستھرائی کی ترغیب دی ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اس لیے اگر کسی کو رات کے وقت گھر صاف کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جھاڑو لگانا بالکل جائز، درست اور باعث اجر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نیت صفائی اور ترتیب کی ہو تو ہر وقت کیا گیا عمل اچھا شمار ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر
ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو منع کرتی ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تو صرف جھاڑو کی بات نہیں ہے، اگر آج ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے تو کم سے کم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ منگل کے دن وہاں نہیں جایا جاتا ہے، منگل کے دن بال نہیں کٹوائے جاتے ہیں، جمعرات کے دن سفر نہیں کیا جاتا ہے، کوئی چھینک دے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کوئی جاتے وقت بلی نکل جائے۔ ابھی ایک عالم صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی، بالکل صحیح بات کہی تھی۔ خدا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی سی بات اتنا بڑا سبق دے کے جاتی ہے، جو لاکھوں کتابیں پڑھنے کے بعد وہ سبق انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے صحیح اسلام اور صحیح دین نہیں سمجھا تو تمہیں ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی، مطلب وہ تمہارے راستے سے نکلے گی، تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ایک الو جو تمہارے گھر پہ بیٹھے گا وہ تم کو ڈرائے گا، تمہیں ڈر لگے گا الو سے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے صحیح اسلام نہیں سیکھا تو تمہارے ساتھ یہی ہونے والا۔ دیکھ لو آج مسلمانوں کا حال، گھر سے نکلیں گے، اگر بلی راستہ کاٹ گئی تو واپس آ جائیں گے۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کہ اگر بلی نکلی اور اس نے آپ کو نہیں دیکھا تو وہ نکل کے اس کو نکلنا تھا وہاں سے، اس کو کیا معلوم تم آ رہے ہو، وہ تو چلی جائے گی۔ اگر بلی نکلی اور اس نے آپ کو مڑ کے دیکھا، اب یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہے کہ آپ واپس اپنے گھر پہ جائیں۔ گھر پہ جانے کے بعد وہ اس لیے گھر پہ بھیجا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کھولیں جا کے، اگر سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اگر یہ یاد ہیں تو وہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو اور اپنے اوپر پھونک لو اور 10-5 روپے کسی فقیر کو دے دو، بس یہ ہے۔ لیکن اب انسان گالی بھی دیتا ہے اور خود گناہ میں پڑتا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ گالی دیتا ہے تو اس کے قبر میں ایک بچھو اور ایک سانپ پیدا کیا جاتا ہے، جو اس کو ایک مرتبہ کاٹے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا انسان۔ تو میرے بھائی اگر کوئی شخص گالی دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ گالی نہ دے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں تھیں جو ہم مسلمانوں نے اپنے آپ سے گھڑی ہیں، جو ہمارے باپ دادا یہ باتیں کرتے چلے آئے، آج ان کی اولادیں وہی باتیں لے کے بیٹھتی ہے۔ میرے بھائی ان باتوں کا اسلام کے اندر بالکل بھی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی۔ اب آنکھ کا پھڑکنا، میری آنکھ پھڑک رہی ہے تو ہم کو یہ ہونے والا ہے، میری یہ آنکھ پھڑک رہی تو یہ ہونے والا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو سیدھی آنکھ ہے اس کا تعلق چاند سے ملا ہوا ہے، اور جو الٹی آنکھ ہے اس کا تعلق سورج سے ملا ہوا ہے۔ وہ کسی وجہ سے اس کو تفش ہوتی ہے آنکھوں کے، اس وجہ سے وہ پھڑکتی ہے، اس سے کسی کی موت اور کسی کی نقصان اور کسی کو فائدہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے آنکھ کا پھڑکنا یا نہ پھڑکنا۔ وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو کچھ تکلیف ہے، اس کو کچھ ہے تو وہ اپنے پھڑک رہی ہے۔ اب انسان اپنے آپ ہی سے کچھ باتیں اپنے دماغ میں پیدا کر لیتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ گیا کسی مجوسی کے پاس جو بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، نجوسی، ہاں نجوسی پہلے زمانے میں بولا جاتا تھا، تو ان کے پاس وہ گیا۔ اب ان کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ میرے خارش ہو رہی، مطلب کھجلی مچ رہی ہے، اردو کا لفظ ہے خارش ہونا۔ تو وہ بولا کہ تم ایک بہت بڑا محل فتح کرو گے، مطلب تم اس کو جیتو گے۔ بولا اچھا، وہ تو خوش ہو گیا۔ پھر بولا کہ میرے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے، تو بولا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اولاد دینے والا ہے، وہ تمہاری سلطنت کو، تمہاری حکومت کو آگے بڑھائے گا۔ وہ تو اور خوش ہو گیا۔ پھر بولا کہ میرے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے، تو وہ کہتا کہ تمہیں خارش کی بیماری ہے، دوا لو جا کے۔